سورۃ النور یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے اندر 64 آیات ہیں، اور اس پوری کی پوری سورہ مبارکہ کا جو مقصد ہے نزول کا، وہ سوسائٹی کے اندر حیا، پاک دامنی اور با کردار انسان کی تشخیص اور با کردار انسان کی پرسنالٹی بنانا ہے، اور ایک معاشرے کو با کردار اور با حیا بنانا، عفیف اور پاک دامن بنانا، اس کا بنیادی مقصد ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اور اس کے بعد یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کا جو تعارف ہے وہ آپ کے پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مختلف احکامات نازل فرمائے ہیں، اور ان تمام کے تمام احکامات کا مقصد عفت اور پاک دامنی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور اس کے احکامات کو فرض قرار دیا ہے، اور ان کے اندر کھلی کھلی آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یہ سورت ہم نے نازل کی ہے۔ فوراً انسان متنبہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں، جو آپ احکامات دیں گے وہ فرض قرار دیے ہیں، اور ہر بات ہم نے کھلی کھلی بیان کی ہے، واضح بیان کی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم سدھر جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، نصیحت حاصل کرو اور اچھے بنو۔ اب سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وہ دیکھیے سورہ مبارکہ کا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر واقعی میں ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا جذبہ تم پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کو سزا دیتے وقت حاضر ہو اور آنکھوں سے دیکھے۔ تو یہ پہلا حکم اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور اس کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے بدکارہ ہے یا کوئی مرد ہے بدکار ہے، اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ پہلا حکم ہے، ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اس میں ایک بڑی اہم ترین چیز ہے، یہ اللہ رب العالمین نے حد بیان فرمائی ہے، یہ بدکاری کی اور زنا کی حد کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر بدکاری کرنے والا مرد اور عورت دونوں غیر شادی شدہ ہیں، اس وقت یہ حکم ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن اگر بدکاری کرنے والا مرد یا عورت شادی شدہ ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہے، تو جو شادی شدہ ہوگا اس کو رجم کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ جو شادی شدہ ہوگا اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور یہ رجم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ رجم کرنے کی سزا کہاں پر؟ جس طرح قرآن حکیم میں 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے، حدیث مبارکہ میں رجم کی سزا آئی ہے۔ اور ہمارے لیے جس طرح سے قرآن حکیم حجت ہے، یعنی جس طرح سے ہمارے لیے قرآن حکیم کا ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ حکم بھی ماننا ضروری ہے۔ اور یہ کہاں پہ؟ صحیحین کی روایت ہے، یعنی صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح البخاری میں بھی ہے
ایک شخص آئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا فلاں جگہ پر ملازم تھا تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا، فسألت اہل العلم، تو میں نے اہل علم سے سوال کیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے کریں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ 100 بکریاں دے دیں۔ تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے 100 بکریاں دے دی، میں نے سمجھا کہ معاملہ حل ہو گیا، لیکن پھر مجھے بعد میں پتہ لگا کہ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اس کا مجھے حل بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی لأقضین بینکما کتاب اللہ، حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الولیدۃ والغنم رد علیک، جو تم نے ایک جاریہ یعنی ایک لونڈی اور جو بکریاں تم نے اس کے فدیے کے طور پہ دی ہیں تمہیں واپس کیے جائے گی۔ اور فغدا وعلی ابنک 100 جلدہ، اور تمہارے بیٹے کو، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ وقت یا انیس، اور ایک صحابی تھے انیس وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا اے انیس لرجل من اسلم الی امرأۃ ھذا، آپ جائیں اس عورت کے پاس جس سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے، اس کے پاس جائیں، اذا کان بکرا 100 جلدہ، اگر تو وہ باکرہ ہے، باکرے کا مطلب کہ غیر شادی شدہ ہے، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور فإن اعترفت فرجمها فغدا بها فاعترفت فرجمها، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے۔ گئے حضرت انیس گئے حضور کے حکم پر، اس خاتون نے اعتراف کیا، شادی شدہ تھی، اور اس کو رجم کیا گیا۔ اور یہ باقاعدہ اللہ رب العالمین کے نبی کا حکم ہے، بالکل واضح حکم ہے، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، آج کا لبرل اور سیکولر طبقہ وہ اسلام پر یہ اعتراض کرتا ہے، بلکہ اعتراض تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں قرآن میں تو رجم کی کہیں سزا نہیں ہے، قرآن میں تو رجم کی کہیں سزا نہیں ہے، یہ کہاں سے رجم کی سزا آ گئی؟ تو میں نے آپ کو بتایا احادیث مبارکہ میں، اور یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے ان عمر قام فحمد اللہ واثنى علیہ، حضرت عمر ایک دفعہ کھڑے ہوئے، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور اللہ کی تعریف کی، اور پھر کہنے لگے اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، فإن اللہ تعالی بعث محمدا بالحق، اللہ نے رسول اللہ کو حق دے کر بھیجا ہے، اور پھر آگے فرمایا وانزل علیہ الکتاب، اور کتاب کو نازل فرمایا ہے، فکأن فیما انزل علیہ فکان فیما انزل علیہ آیۃ الرجم فقرأناها ووعیناها، تو رجم کی آیت کو بھی نازل فرمایا ہے، ہم نے خود پڑھا ہے اور اس کو ہم نے یاد بھی کیا ہے۔ ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، ہم نے بھی رجم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم فرمایا ہے۔ آگے فرمایا فیندو بترک فریضۃ فاخشى ان يطول بالناس زمانا ان يقول قائل لا نجل آیۃ الرجم فی کتاب اللہ، مجھے یہ خوف ہے چونکہ قرآن حکیم میں رجم کی آیت نہیں ہے تو لوگوں پہ ایک لمبا وقت گزر جائے گا، تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو اللہ کی کتاب میں رجم نہیں ملتا، تو وہ کیا کریں گے فیندو بترک فریضۃ قد انزلها اللہ، وہ اس فریضے کو چھوڑ دیں گے، وہ اس فریضے کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ عمر نے خود قرآن میں زیادتی کر دی ہے، کہ میں باقاعدہ اس کو لکھواتا، یعنی بالکل دو ٹوک یہ بات ہے کہ رجم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، رجم کی سزا باقاعدہ مقرر کی گئی ہے، یہ باقاعدہ مقرر کی گئی ہے، لہٰذا اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے معروف ایک کالم نگار ہیں، ان کا کالم پڑھ کے میں حیران رہ گیا، باقاعدہ انہوں نے چڑھائی کرتے ہوئے کہ مجھے کوئی دکھا دے قرآن میں خود اس کے ہاتھ چوموں گا اور اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، بڑے معروف کالم نگار ہیں۔ وہی بات حضرت عمر کی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا
اور پھر لوگ جو ہیں اس رجم کی سزا کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ ہم نے خود رجم کیا ہے، رسول اللہ نے رجم فرمایا ہے۔ آگی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے کسی مسلمان کو اس کے ایمان میں لغزش نہیں آنی چاہیے اس بات کو سن کے کہ رجم تو قرآن مجید میں نہیں ہے، تو یہ پھر رجم کا حکم کیوں دیا گیا؟ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ جو ہمارا پاکستانی لا ہے، پاکستان پینل کوڈ PPC، اس کا جو حدود آرڈیننس ہیں، پہلے یہ آرڈیننس تھا 1979، یہ پہلے آرڈیننس تھا اور پھر اس کو باقاعدہ PPC کا حصہ بنا دیا گیا، اور اس میں اور حدود آرڈیننس جو ہے یہ خود میرے استاذ محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ العالی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، ان آرڈیننس اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ تو اس کے اندر جو سیکشن 5 ہے، اس میں جو زنا کی جو بیان کی گئی ہے، باقاعدہ سزا بیان کی گئی ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں، if he or she is محسن، اگر وہ مرد یا عورت محسن ہے، محسن کا مطلب شادی شدہ، be stoned to death at public place، کہ ان کو باقاعدہ ان کو رجم کیا جائے گا، یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے، یہ آج بھی موجود ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو حقوق نسواں بل آیا تھا، وومنز رائٹ بل جو آیا تھا، تو اس میں اس جو سیکشن تھا اس کو ختم کر دیا، یہ موجود تو ہے ابھی لیکن اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اس کو یہ باقاعدہ آج کل اس کے جو ہے اس کے مطابق سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ایز اٹ از جو قرآن حکیم کا حکم ہے یہ ہمارے پاکستانی لاء میں بھی موجود ہے۔ تو یہ اعتراضات کرنا یہ درست نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، اور مسلمان کے لیے جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے جو اس کے متعلق ہے کہ اگر کوئی زانی ہے یا زانیہ ہے، وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے رجم کیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر واقعی ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں، الفاظ پہ غور کیجئے گا، رأفۃ فی دین، اللہ کے دین کے معاملے میں رحم کا جذبہ تم پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، قربان جائیے اپنے اللہ پر، واقعی اس چیز کا تعلق اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو اس سے ہے، کیونکہ یہ آج کل اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہے کہ قرآن حکیم کے اس حکم پر جی بڑا ہی گہنونی سزا ہے، قرآن مجید کیسی سزا، دین کیسی سزا دیتا ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے، مار دیا جائے، اس پہ اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بڑی گہنونی سزا ہے۔ میرے احباب، اور آج کل کا یہ جو کالے انگریز ہیں، یہ باقاعدہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات اسی طرح سے ڈالتے ہیں دین سے دور کرنے کے لیے۔ دیکھو بھی دین نے کیا حکم دیا ہے، اس وجہ سے فرمایا پہلی چیز تو یہ سمجھ لو اگر تم واقعی اللہ پر یقین رکھتے ہو تب تو یہ حکم ہے، اگر نہیں ہے تو پھر جیسے تمہاری مرضی ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ تم پر رحم کا جذبہ غالب نہیں آنا چاہیے، رحم کا جذبہ غالب نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ جو بدکاری ہے اس کی جو سزا ہے بڑی گہنونی سزا ہے، تو کیا بدکاری کوئی اچھا کام ہے؟ پورا کا پورا معاشرہ سے تباہ ہو جاتا ہے، پوری کی پوری سوسائٹی سے ڈیمیج ہوتی ہے اگر یہ چیز ایک رواج پا جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر ایک عزت چوکوں میں نیلام ہوتی ہے اگر یہ چیزیں معاشرے کے اندر عام ہونا شروع ہو جائیں۔ اتنا گہنونا جرم ہے۔ بعض جرائم ہوتے ہیں جو انسان کے اپنی ذات تک اور اس کے اپنے گھر تک وہاں تک محدود رہتے ہیں، لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں اور وہ بڑے اور خطرناک جرم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بڑی سخت سزا کو بیان فرمایا۔ تو یہ اعتراض کرنا بڑی سخت سزا ہے، تو بدکاری کا جو عمل ہے وہ بھی تو کوئی اچھا نہیں۔ اچھا پھر میں ایک عجیب بات بتاؤں،
جو یہ لوگ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص، مجھے یہ بتائیے کہ لاجیکل اس بات کو بتائیے کہ اگر کوئی شخص اس کے گھر والوں کے ساتھ اس طرح سے ہو جائے اور کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، تو اس کے اندر کیا جذبہ ابھرتا ہے کہ جو ایسا کرنے والا شخص ہے، یعنی بدکاری کرنے والا، اس کے اندر جذبہ یہ ابھرتا ہے کہ میں اس کو مار دوں، بلکہ ایسا ہوتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، اگر اپنے ساتھ بیتے تو یہ جذبہ ہو کہ مار دیا جائے، اور اگر دوسرے کے ساتھ بیتے تو یہ کہا جائے کہ بڑی سخت سزا ہے۔ یہ بالکل ایک انسان کے لاجک میں بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کسی قسم کا رحم تمہارے دل پر، رحم کا جذبہ غالب نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیے، جورسپروڈنس میں اس چیز کو لکھا گیا ہے کہ سزاؤں کا جو فلسفہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی سزا ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ وہ بعض سزاؤں کا مقصد ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈیٹرنس، یعنی معاشرے کے اندر خوف پیدا کرنا۔ بعض کا مقصد ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن، بحالی کا کام، وہ سزا بحالی کا کام کرتی ہے۔ لیکن بعض سزاؤں کا مقصد ہوتا ہے معاشرے کے اندر خوف پیدا کرنا۔ اور خدا نے جو یہ سزا بیان فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے جو سزا بیان فرمائی ہے، اس کے پیچھے نظریہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر خوف پیدا ہو۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کسی قسم کا رحم کا جذبہ غالب نہیں آنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آگے فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنین کا ایک مجمع سزا کے وقت حاضر ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھے، تاکہ یہ چیزیں اندر انسان، یہ معاشرے کے اندر پروان نہ چڑھنے پائیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے معاشرہ کس نہج پر چلنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں، یہ کچھ عرصہ ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے جو واقعات آ رہے ہیں۔ اور ابھی یہ قانون لے آئے جی کیسٹریشن کا، کیسٹریشن یعنی نامرد بنانا، یہ بھی پاس تو نہیں ہوا لیکن اس کی ڈرافٹنگ وغیرہ وہ قانون لے کر آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک اللہ نے باقاعدہ قانون بیان فرمایا، اس کی طرف جب ہم توجہ نہیں کرتے، اور انسانی عقل جب قانون بناتی ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے افراد و تفرید کا پھر جو ہے ایک ملغوبہ سا بن جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا، کہ جو زنا کرنے والا مرد ہوتا ہے اس کا نکاح، وہ شادی کرتا ہے تو یا تو زانیہ عورت سے کرتا ہے، چاہے وہ مشرکہ ہی کیوں نہ ہو۔ وزانیۃ، اور زنا کرنے والی جو عورت ہوتی ہے، الا زان لا ينکح الا زان او مشرک، وہ اس کو اگر پسند آتا ہے تو وہ بدکار مرد پسند آتا ہے، چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب قانون ہے۔ اگر مرد بدکار ہوگا، فحاشی میں مبتلا ہوگا، فاحش ہوگا، بدکار ہوگا، اس کو کبھی بھی پاکیزہ، پاک دامن، عفیف عورت پسند نہیں آئے گی، کبھی بھی۔ اور اگر خاندان کے پریشر پہ اس نے ایک پاکیزہ خاتون سے شادی کر بھی لی تو ان کی شادی چلتی نہیں ہے کبھی بھی، اس کو اچھی نہیں لگتی وہ پھر اس کو نام دیتا ہے، اس عورت کو نام جو پاکیزہ عفیف کو، اس کو نام دیتا ہے کہ بھائی یہ تو عجیب و غریب، اس کو تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ دقیانوسی ہے، یہ گاؤں کی رہنے والی ہے۔ حقیقی بات کیا ہے؟ قرآن نے اصول بیان کر دیا کہ مرد اگر بدکار ہوگا، اس کے نکاح میں وہی عورت آئے گی جو کہ بدکارہ اور فاحشہ ہوگی۔ کیوں؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیب، کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بیان فرما دیا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے بدکاری اور فحاشی اور فاحش ہونا مومنین کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم مومنین میں سے ہیں، عفیف پاک دامن زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ میرا بھائی آپ کو معلوم ہے اگر عفیف اور پاک دامنی نہ ہو نا معاشرے کے اندر کیا نقصان ہوتا ہے۔ میں ابھی سفر میں گیا تو میں نے نا ایک ترکی میں ایک عجیب ماحول دیکھا، خواتین اور مرد، یہ
ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ کپلز نہیں ہیں وہاں پر نا، اکیلے اکیلے، مرد اکیلے پھر رہے ہیں اور عورتیں اکیلے پھر رہی ہوتی ہیں. اور اکثر میں نے یہ بھی دیکھا کہ عمر 40 سال کا ہو گیا شادی نہیں ہوئی، 35 سال کا ہو گیا شادی نہیں ہوئی. ہمارے یہاں 21-22 سال 25 سال پہ گھوڑی چڑھا دیتے ہیں. اتنی عمریں گزر جاتی ہیں لیکن شادی نہیں ہوئی. تو میرا ایک ساتھی تھا ادھر ترکی، اسی معاشرے کا رہنے والا، ادھر ہی کا رہنے والا. تو میں نے اسے سوال کیا، میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر ایک معاشرے کے اندر یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ نا فحاشی عام ہے، کیونکہ وہ سیکولر رہے ہیں، اگرچہ اس کو وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فحاشی عام ہے. اس فحاشی کی وجہ سے نہ تو مرد کو عورت پہ اعتبار رہا ہے، نہ عورت کو مرد پہ اعتبار رہا ہے. اب یہ شادیاں آپس میں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ مرد کو پتہ نہیں ہے میں جس خاتون سے شادی کر رہا ہوں وہ اس کا کیا کردار ہے، اور عورت کو پتہ نہیں ہے میں جس مرد سے شادی کر رہی ہوں وہ کس کریکٹر کا ہے. اعتبار نہیں رہا، تو یہ نقصان ہوتا ہے فحاشی اور عریانی کا. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.